کامیاب ہوں گے. فإن الجحیم هی المأوى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم ٹھکانا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور تم یہ سمجھتے ہو جو اللہ کو ڈرتے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو ڈرتے ہیں اور اس ڈر کو دل میں رکھ کر گناہوں سے محفوظ رہتا ہے, گناہوں سے دور رہتا ہے, اللہ کے رضا والے کام کرتے ہیں, اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں, نبی کے سنتوں کو اپناتے ہیں, نبی کے طریقوں کو اپناتے ہیں, تو وہ اور وہ جو اللہ کے حکم کے منکر ہیں وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. جو اللہ کو ڈرتے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور ڈر ڈر کے گناہوں سے بچتا ہے, فإن الجنة هي المأوى. تم یہ مت سمجھو یہ اور یہ برابر ہے, نہ فإن الجنة هي المأوى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ان کی موت ہے جو ان کو جنت سے روک کر رکھے ہیں, وہ مر جائے, وہ جب ان کی روح جسم سے نکل جائے تو ان کے ٹھکانہ جنت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, عقل دی ہے, سوچ دی ہے کہ کون سے کام کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں, اللہ کی رضامندی نصیب ہوتے ہیں, اور کس پر اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں, اللہ کی ناراضگی ہم پر آتے ہیں, یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس کو ہم فرق کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے جتنے بھی اللہ سے ملانے والے کام ہیں, اللہ سے تعلق بڑھانے والے کام ہیں, اس کو دیکھ دیکھ کر پوچھ پوچھ کر جاننے والوں سے ہمیں وہ کام اور اس کام کے اوپر, اس راستے کے اوپر چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا کہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہمیں باحیات رکھا ہے. بہت سے لوگ ہمارے درمیان تھے, پچھلے سال پورے سال نہیں رہے, تو یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے. رمضان المبارک قریب ہے اور پورے سال کے سر و سامان لے کر آئے ہیں, لے کے آ رہے ہیں, اور بہت شخص بہت ہی خسارے میں ہے, نقصان میں ہے, بربادی میں ہے, جو اس رمضان المبارک کی بھی قدر نہ کرے. پورے سال تو ہماری غفلت میں چلے جاتے ہیں, اگر اس رمضان المبارک میں بھی, بابرکت دنوں میں بھی اگر ہم روزوں سے دور رہے, نماز سے دور رہے, تو اللہ کی رحمت سے, اللہ کی مغفرت سے اور اللہ کی جنت سے بھی محروم ہو جائیں گے ہم.